बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है नहजुल बलागा में अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तारीफ़ की है या मज़म्मत। ये निराला सा और अनोखा सा और इख्तिलाफ़ी सा मौजू बयान करने की वजह यह है कि एक अज़ीज़ ने फरमाइश की है कि मीडिया के बिलखुसूस सोशल मीडिया के एक जाने पहचाने शख्सियत जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब खुतबा नंबर 225 को मौजू बना के ये कह रहे हैं कि शिया सहाबा की मुखालफत क्यों करते हैं जबकि अली अलैहिस्सलाम सहाबा की और बिलखुसूस हज़रत उमर की तारीफ़ कर रहे हैं। तो उस अज़ीज़ को मैंने ये जवाब दिया कि देखिए हमारी इस पर एक तफसीली गुफ्तगू है और मिर्ज़ा साहब को चूँकि नहजुल बलागा से कोई ख़ास बहरहाल एक ताल्लुक़ है उनका कि नहजुल बलागा से मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत लेके मातम के ख़िलाफ़ है नहजुल बलागा, तवस्सुल के ख़िलाफ़ है नहजुल बलागा, शिर्क के ख़िलाफ़ है नहजुल बलागा, ऐसे मौज़ूआत लाते रहते हैं। बहरहाल मैं मिर्ज़ा साहब से इतनी गुजारिश करूँगा कि आपका जो असल मौजू है और जिसकी वजह से मैं एक तालिब इल्म के उन्वान से आपकी बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, और वो ये है कि आपने जिस अंदाज़ में इस दौर में बनु उमैया के हकीकी चेहरे को दिखाया है वो कम अफराद ने दिखाया है। और आपके वो मकाले और आपके वो वीडियोज़ मौजूद हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। इस हवाले से बनु उमैया का किरदार उजागर करने के हवाले से या मौलाना इसहाक मरहूम या आपके शख्सियत जो है वो मैं इसका कायल हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, नहजुल बलागा का आपका मुताला है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुताले को फ़कत मनफ़ी अंदाज से नहीं देखिए। नहजुल बलागा आपने किसी गुफ्तगू में कहा कि नहजुल बलागा में मारिफत खुदा, आखरत और अखलाकियात के पहलू जिस अंदाज में हैं कम ही दूसरी जगह पे मिलते हैं, तो उनको छेड़िए। नहजुल बलागा पे आपने 5 दर्स तो रिकॉर्ड करा दीजिए कि नहजुल बलागा में अली अलैहिस्सलाम ने तौहीद के बारे में क्या फरमाया, और फिर यह है कि नहजुल बलागा को शिया किताब कह देना, ये ज़रा आप मुताले में इजाफ़ा कीजिए और इसकी भी तस्हीह कर लीजिए। नहजुल बलागा शिया किताब नहीं है, शिया आलिम ने जमा किए है और शिया सुन्नी के इमाम, शिया के पहले इमाम और अहले सुन्नत के चौथे खलीफे का ये कलाम है और इसका नाम नहजुल बलागा है। लिहाजा ये चीज़ें शिया की किताब में, और तो ये शिया की किताब कहना भी मुताले की कमी की एक दलील है। बहरहाल हम इस पर नहीं जाते, हमारे मौज़ूआत हैं कि शिया की किताब नहीं है, नहजुल बलागा शिया की किताब नहीं है, मुसलमानों की किताब है। अमूमी तौर पर शिया सुन्नी मुसलमान सब इसके कायल हैं। तो बहरहाल उस अज़ीज़ ने फरमाइश की और मैंने उनको कहा कि देखिए हमारी एक प्ले लिस्ट है पूरी, तकरीबन 8 वीडियोज़ हैं। जनाब मिर्ज़ा साहब की ऐसी गुफ्तगुओं का हमने बड़े एहतराम के साथ जवाब दिया है, लेकिन उनका इसरार था कि नहीं आप एक मुख्तसर सी वीडियो भी रिकॉर्ड कराइए। ये खुतबा नंबर 225 में यहाँ जनाब मिर्ज़ा साहब बाज़ बार हवाला देते हैं, हालांकि हवाला भी पूरा उनको देना चाहिए। हवाला हकीकत में ये है कि नहजुल बलागा के एक सुन्नी शारे हैं जनाब इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली। ये इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली की विलादत होती है 586 हिजरी में, ज़रा इसको नोट कीजिएगा। 586 हिजरी में ये पैदा होते हैं और फिर ये बगदाद के रहने वाले हैं। नहजुल बलागा की एक शरह लिखते हैं और बहुत ही प्यारी शरह है, लेकिन ज़हर एक अहले सुन्नत हैं, बहुत सारे ऐसे मकामात पे उन्होंने अपना अकीदा ज़ाहिर किया और हम उस तरफ नहीं जाते कि उनका अकीदा क्या है। बहरहाल जब इस खुतबे की शरह में आते हैं तो यहाँ लिल्लाहि बिला फुलानिन, फ़ुलां शख्स की कारकर्दगियों की जज़ा अल्लाह दे, ये मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम का तर्जमा है। यहाँ फ़ुलां के नीचे वो लिखते हैं कि मैंने एक नुस्खा ऐसा देखा है जो नुस्खा सैयद रज़ी के हाथ का लिखा हुआ है और सैयद रज़ी ने उस नुस्खे में इस फ़ुलां के नीचे हज़रत उमर का नाम लिखा है। अब यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, यानी 586 में पैदा होने वाले इब्न अबिल हदीद से पहले किसी ने इस जुमले की तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन यहाँ जब आते हैं इब्न अबिल हदीद तो वो इसको लिखते हैं। चूँकि शिया तफासिर में से और
اور شروع ہے نہج البلاغہ میں سے جناب قطب الدین راوندی کی شرح اس سے پہلے موجود ہے، جہاں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں میں اتنا عرض کرتا ہوں مرزا صاحب سے کہ دیکھیے، اگر آپ اس لفظ فلاں کے حاشیے سے کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ذرا یہ تعریف ہو جائے گی یا توہین ہو جائے گی کہ کسی کی تعریف آپ حاشیوں میں ڈھونڈیں۔ اس لیے حاشیوں میں نہیں ڈھونڈیے، بلکہ علیہ السلام کے دوسرے کلام جو واضح ہیں اس میں ڈھونڈیے، اور پھر اگر نہج البلاغہ ہی کو مد نظر رکھیں گے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پھر باتیں بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اور یہ موضوع ہم نے اس عنوان سے لیا ہے کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے صحابہ کی تعریف کی ہے یا مذمت کی ہے، ہم کلی طور پر صحابہ کی نہ تعریف کے اس میں ہیں کہ علی علیہ السلام نے تعریف کی ہے، ہم کلی طور پر نہ یہ کہتے ہیں کہ توہین کی ہے یا مذمت کی ہے۔ جناب سلمان فارسی کے بارے میں جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا کیا فرمایا، یہ جا کے خط نمبر 68 دیکھیے۔ جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں کیا کہا، یہ خطبہ نمبر 128 جا کے دیکھیے۔ اور جناب عمار یاسر کے بارے میں، ابن تیہان کے بارے میں، ذو الشہادتین کے بارے میں کیسے یاد کیا ان کو، یہ خطبہ نمبر 180 کو جا کے دیکھیے۔ اور کلی طور پر یہ تو وہ افراد ہیں جو نام لیے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے جن اصحاب کے، اور اگر کلی طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کے خطبہ نمبر 95، یہ مرکز افکار اسلامی کا نہج البلاغہ جو اکثر مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں، اس کا صفحہ 317 ہے، خطبہ نمبر 95 ہے۔ لقد رأیت اصحاب محمد، یہاں جناب علی علیہ السلام اصحاب محمد کی تعریف کا ایک معراج قائم کرتے ہیں۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں، اور پھر امام فرماتے ان کی حالت کیا تھی، اور صبح کرتے تھے بال بکھری ہوئے ہوتے تھے، چہرے خاک سے اٹے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔ اب یہ سجدے اور ان کے قیام و قعود کا تذکرہ، سجود و قیام کا تذکرہ اس خطبہ نمبر 95 میں کر کے جناب امیر علیہ السلام نے اصحاب کی تعریف کی ہے۔ لہٰذا بس گزارش اتنی ہے کہ اس حاشیے سے مت تعریف کیجئے۔ پھر کہا جائے گا یہ کس کی تعریف ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے یہ حضرت ابو بکر کی تعریف ہے، یہ کیوں نہیں کہتے حضرت عثمان کی تعریف ہے، بس ایک شخصیت کا لے کے اس کو۔ اور اگر اس سے حقائق جاننے ہیں، مفتی جعفر حسین مرحوم نے کافی اس کی شرح لکھی ہے، اس خطبے کے تقریباً انہوں نے 4 صفحات لکھے ہیں، جو چاہتے ہیں تفصیل میں جانا وہ اس کو دیکھ لیں۔ لیکن ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ میں تعریف اور مذمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے تعریف کے لیے 4 موارد آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، لیکن اگر خواہ آپ ایک شخصیت کا اس لفظ فلاں اور حاشیے سے فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں ہم عرض کریں، پھر آپ نہج البلاغہ کو کلی طور پر دیکھیے کہ اس شخصیت کے بارے میں اور ایسی شخصیات کے بارے میں علی علیہ السلام کا کلی طور پر نظریہ کیا ہے۔ پھر آپ کو خطبہ شکشکیہ بھی پڑھنا پڑے گا، اور پھر بالخصوص آپ کو وہ حصہ پڑھنا پڑے گا جہاں خط نمبر 36 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی گئی۔ اب کون تھے چھیننے والے اور کس پر جناب امیر علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، یا اگر آپ اس سے بھی واضح پڑھنا چاہتے ہیں تو خط نمبر 28 میں دیکھیے حاکم شام نے خط لکھا کہ جناب امیر علیہ السلام کو کہ آپ کو بیعت کے لیے یوں کھینچ کے لایا جاتا تھا جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کے لایا جاتا ہے۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حاکم شام کو کہ آپ نے چاہا تو یہ تھا کہ آپ میری مذمت کریں، لیکن آپ سے مذمت کے بجائے تعریف ہو گئی، اس لیے کہ کسی مسلمان کا دین محفوظ ہو تو محفوظ دین کے ساتھ اس کا مظلوم ہونا مذمت نہیں ہے بلکہ ظالم ہونا مذمت ہے۔ اب یہ کس نے کھینچ کے بیعت کرائی، یہ پھر باتیں سامنے آئیں گی۔ اور خود سقیفہ کے بارے میں اسی خط نمبر 28 کے بارے میں
جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں انصار کے اس تذکرے کو بیان کرتے ہوئے کہ انصار کے سامنے سقیفہ میں دلیل کیا پیش کی گئی تھی کہ ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق ہے. پھر نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ تو پیغمبر اکرم کے ساتھ کسی کا بھی نہیں تھا. اگر رشتہ داری ہی معیار خلافت تھی تو پھر مجھے خلافت ملنی چاہیے تھی. اب یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو پورے نہج البلاغہ سے دیکھنا پڑے گا. اب میں نہیں چاہتا، بہت سارے ایسے واضح الفاظ بھی ہیں جہاں اس شخصیت کے بارے میں جناب امیل علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حاشیہ اگر 586 ہجری میں پیدا ہونے والے جناب ابن ابی الحدید نے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا تھا، تو یہ ذرا اصلاح ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ نہج البلاغہ موجود ہے اور یہ آیت اللہ العظمیٰ آغای مرعشی کی کتاب خانے سے شائع ہوا ہے. ہمیں انہوں نے 1990 کے ایک وہاں کے دورے پہ تحفے کے طور پر دیا تھا اور اس مکتبی کی طرف سے. اس کا صفحہ نمبر آپ 223 دیکھیے تو یہ وہی خطبہ ہے جس کو للہ بلاء فلان یا بلاد فلان فلقد قوم العودا، یہاں یعنی جناب ابن ابی الحدید سے پہلے تک تو کسی نے حاشیے میں نہیں لکھا تھا. جناب ابن ابی الحدید کو کہاں سے حاشیے میں نظر آ گیا. اور بہت سارے مصنف موصل میں سب سے پرانا نہج البلاغہ خطی اور وہ بھی بنو عباس کے دور کا خطی، تو وہ بھی اہل سنت تھے، انہوں نے بھی کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا. ابن ابی الحدید سے پہلے کسی نے تذکرہ نہیں کیا. لہذا ان تعریفوں کے بجائے کوشش کیجئے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ مت کہیے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے وہ جملات پیش کر دیے ہیں. ہم صحابہ کو کیا مانتے ہیں؟ وہی مانتے ہیں جو علی مانتے ہیں. اور بہرحال حاشیے سے نہیں بلکہ جناب امیل علیہ السلام کے واضح کلام سے جہاں جہاں جس کی تعریف ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن آخر میں پھر یہ عرض ہے، نہ یہ زمانے کا تقاضا ہے کہ ہم قوم کو کس کی تعریف ہے اور کس کی مذمت. آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہیے، دوسروں کو اپنے عقیدے پہ باقی رہنے دیجئے. اور اگر کہیں شیعہ میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو شیعہ علماء اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ ذرا خیال کیجئے آپ کے ارد گرد والے اور آپ کے ہم مسلک جو افراد ہیں ان کی اصلاح کی کوشش آپ کیجئے. شیعہ کی اصلاح کے لیے شیعہ علماء کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اگر مزید تفصیل چاہیے عزیزان کو تو ہم لنک ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں، تو آپ ان پلے میں دیکھ لیں گے جو ہمارا پلے لسٹ ہے کہ ہماری گفتگو جناب مرزا صاحب سے کس حد تک ہوئی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.